حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں اس جلوس میں شریک ہے، اور آج ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منانے میں شریک ہے۔ آپ یہ بات نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگوں نے آپ کے آنے کی خوشی منائی۔ آپ اس بات کو کوئی کہے کہ جی کس نے خوشی منائی، کوئی کہے کہ جی کس نے جلوس نکالے، کوئی کہے کہ یہ کب سے شروع ہوا، یہ بدعت ہے، معاذ اللہ۔ تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے حضور کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا، اور آپ نے یہ واقعہ پہلے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے راستے پر تجارت کی غرض سے تشریف لے کر گئے، اور چونکہ آپ کی کفالت آپ کے چچا کر رہے تھے اور آپ کو اپنے چچا سے محبت تھی، اس محبت کی بنیاد پر آپ ان سے بچھڑنا نہ چاہتے تھے، اور اس وجہ سے آپ کم سے عمری میں 10 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر پر گئے۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ راستے کے اندر ایک بحیرہ نام کا راہب تھا، تورات اور انجیل کا عالم تھا، وہ اپنے سارے معاملات چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر، بستیوں کو چھوڑ کر صرف مکہ کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا رہنے کا ٹھکانہ مکہ سے شام کی طرف آنے والے راستے میں بنایا ہوا تھا، اور اس کا مقصد وہاں بیٹھنے کا فقط یہ تھا کہ جو بھی قافلہ مکہ مکرمہ سے، عرب سے شام کی طرف آتا تو یہ بحیرہ راہب اس قافلے کی چھان بین کرتا، اور اس چھان بین کے دوران وہ یہ دیکھا کرتا تھا کہ مکے سے بھی کوئی آیا ہے یا نہیں آیا، اور اگر کوئی مکے کا کوئی شخص آتا تو آپ اس شخص سے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کرتے۔ کتنے سالوں تک، کتنا عرصہ بحیرہ راہب حضور کے راستے پر بیٹھا رہا، اور جب حضور علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ اس مقام پر پہنچے تو اس شخص نے حضور علیہ السلام کا اکرام کیا، حضور علیہ السلام کے صدقے میں سارے قافلے کی دعوت کی، اور اس دعوت میں حضور علیہ السلام سب سے بڑے مہمان خصوصی تھے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یہ شخص وہاں اتنا عرصہ بیٹھا رہا۔ وہ حضور کے انتظار میں تھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا واقعہ سفر، آپ علیہ السلام کا مکہ سے شام کی طرف جانا کتابوں میں مذکور تھا، تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے۔ اس علامت کو دیکھتے ہوئے وہ شخص اتنا عرصہ حضور کے انتظار میں بیٹھا رہا، اور حضور علیہ السلام کو جب آپ نے پہچان لیا تو آپ پر ایڈوانس میں اعلان نبوت سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ سمجھیں کہ حضور کے آنے سے پہلے ہی حضور کی آمد کی نشانیاں بھی بتائی گئی، استقبال کے لیے اسباب بھی بنائے گئے۔ تو ہم بھی آج اس قافلے میں شریک ہو رہے ہیں، اس معاملے میں شریک ہو رہے ہیں جو حضور کے آنے سے پہلے سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد